ان سب چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، وہ پاک ہے. صحیح ہے. یہ عبادت کرنا ہمیں نفع دے گا، انصاف کرنا ہمیں نفع دے گا، کسی کو معاف کر دینا، بخش دینا دوسرے کو، یہ ہمیں نفع دے گا. کسی کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا ہماری عزت میں اضافے کا سبب بنے گا. جی ہاں، عاجزی میں عزت پوشیدہ ہے اور لوگ اسے تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید اکڑ کر رہا ہوں تو ہی شاید میری عزت بلند ہوگی. نہیں 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 نہیں. اے مالدارو، اپنے مال و دولت پر مت اتراؤ. یقین کیجئے مال و دولت کے ذریعے عزت حاصل نہیں ہوتی. عاجزی میں عزت پوشیدہ ہے، علم میں عزت پوشیدہ ہے، توکل، بھروسہ اللہ رب العزت پر، توکل میں، حسن ظن میں، اچھے گمان میں عزت پوشیدہ ہے. درگزر کرنے میں، حلم برداشت کرنے میں عزت ہے. غصہ پینے میں عزت ہے، کسی کو جواب دینے میں عزت نہیں ہے. نرمی میں، آسانیاں پیدا کرنے میں عزت ہے. آپ سیٹھ ہیں، آپ نے اپنے مزدوروں پر تھوڑی آسانی پیدا کر دی، یقین کیجئے وہ اپنی جانیں بھی آپ پر فدا کر سکتے ہیں. دوسروں پر آسانی پیدا کرنا. آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، سختی مت کیجئے. کسی پر بھی سختی کر کے آپ عزت حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنا روب اور دبدبا مال و دولت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، یا پھر اکڑ کر غرور سے، اونچی آواز، چیخ چلا کر بولنے سے آپ کسی پر روب نہیں ڈال سکتے. حالانکہ روب تو خاموشی کے اندر ہے. خاموشی وہ روب ہے، یقین کیجئے، جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جس بہو بیٹی کی گھر میں عزت نہیں ہے، 2 دن کے لیے وہ چپ ہو جائے، بالکل چپ ہو جائے، دیکھے پھر اس کی عزت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. نہیں، ہمیں تو جواب دینا ہے. میرے تو ذہن میں آ رہا ہے یہ جواب. ہاں، میں کیوں نہ جواب دوں، میں کیوں نہ دلائل دوں، میں کیوں نہ لتاڑوں پھتاڑوں. میری ساس مجھے کھری کھوٹی سنائے، میں کیوں نہ سناؤں. ہم تو جواب دینے کے لیے تیار ہیں نا. برداشت تو ہم میں ہے نہیں، حوصلہ تو ہم میں ہے ہی نہیں. ہم تو الٹ چل رہے ہیں نا. جن چیزوں میں عزت ہے وہاں ہم عزت کو نہیں ڈھونڈ رہے. لوگ سمجھ رہے ہیں شوبز میں عزت ہے. شوبز میں عورتیں ننگا لباس یا ادھورے لباس پہنے تو اس میں عزت ہے. عورتوں کو زیادہ سے زیادہ مرد دیکھیں تو عزت ہے. مردوں کے جھڑکنے سے دوسرے لوگ جھینپ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، جھک جائیں، یہ عزت ہے. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. ایسے کاموں میں عزت نہیں ہے. ایسے میں آپ دوسرے کے دل میں نفرت بٹھا رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں. وہ بھلے آپ کے سامنے مسکرائے، دل ہی دل میں جلے گا آپ سے. جس پر آپ چیختے ہیں، جس پر آپ چلاتے ہیں، جس سے آپ جو ہے وہ مارتے ہیں، جس پر آپ سختیاں کرتے ہیں، دل ہی دل میں آپ کے خلاف محبت ہو ہی نہیں سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. آپ قرآن و حدیث پورا پڑھیں مکمل. آپ علم دین، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے دانشوروں نے، داناؤں نے، عقل مندوں نے، بہت سارے اقوال ملتے ہیں. آپ دیکھیں، جا کر پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. عزت اللہ رب العزت کی وہ عطا ہے جو عاجزی کے اندر ہے، جو عطا کرنے میں ہے، جو بخش دینے میں ہے، جو نرمی کرنے میں ہے. عزت آسانیاں پیدا کرنے میں ہے، عزت درگزر کرنے میں ہے، جھکنے میں عزت ہے. آپ دیکھیں کوئی شخص ایک چھوٹا سا کھڈا، اس کو چھلانگ لگانی ہو تو چھوٹے سے کھڈے سے چھلانگ لگاتے ہو، پیچھے نہیں ہٹے گا، وہاں سے کھڑے کھڑے ہی جمپ لگائے گا اور چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ گڑھا تھوڑا سا بڑا ہو تو وہاں کھڑے کھڑے کوئی چھلانگ نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا پیچھے ہٹے گا، پیچھے آئے گا، پھر زور سے چلے گا، دوڑے گا اور جمپ لگائے گا تو اس گڑھے کو پار کر لے گا. لیکن اگر وہیں سے کھڑے کھڑے کود جائے تو پھر وہ گڑھے میں گر جائے گا. اسی طرح ساس بہو کے جھگڑے میں جو بھی بول پڑے گی وہ گرے گی، جو بولے گی وہ گرے گی. جو سیٹھ اور مزدور کے درمیان جو چلائے گا، چیخے گا، سختی کرے گا، وہ گرے گا گڑھے میں. تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، تھوڑا نرمی کر لے، تھوڑا پیار دے دے، تھوڑا کھلا پلا کرے. یعنی جس سے ناراضگی چل رہی ہے، جس سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے جوس منگا لے، اس کے لیے اس کو بوتل پیش کر دے. جو کام نہیں کر رہا مزدور، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا دے، اس کی خیر خواہی کر دے، اس کی عزت کر کے دیکھو، وہ اپنی جان بھی لٹا دے گا آپ پر. تو عزت کس میں ہے؟ اچھے اخلاق میں، نرمی میں.
تو پوری دنیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے یہ سمجھتی ہے، یہ سمجھ گئے، مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، سمجھ گئے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس جیسا اور دوسرا ہے ہی نہیں کوئی، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تم دیکھو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات، جو کیڑیاں چیونٹیاں، یہ طرح طرح کی جو رنگ برنگی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، بھلا ہے کوئی ان جیسی چیزوں کو بنا سکے؟ ایسی چیزیں نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، رب کی مثل کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا و یگانہ ہے۔ تو میں ہر ایک سے گزارش کروں گا جو بھی اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، تو خدا را اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں نا مرنے کے بعد آپ کو قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا سامنا نہ ہو، قبر میں آگ کا سامنا نہ ہو، آپ کو جو ہے وہ دوزخ میں، نرگ میں نہ ڈالا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد ایک خوشبودار باغات میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں شہد کی، جس میں دودھ کی نہریں ہوں، جس میں مزے ہی مزے، عیش ہی عیش ہو، تو پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اگر کنفیوزڈ ہیں اسلامک اسکالرز کو سن کر کہ بعض یوں کہتا ہے، کچھ یوں کہتا ہے، کچھ یوں کہتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے ہے، یہ اختلاف رائے ہے، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ کنفیوزڈ رہیں۔ آپ اللہ کو ایک مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مانیں، پھر آپ قرآن پڑھیں، پھر آپ حدیث پڑھیں، آپ کسی مستند عالم دین کی شاگردی اختیار کریں، اس سے آپ پڑھیں، علم دین حاصل کریں۔ آپ کے پاس کوئی استاذ نہیں ہے، موسٹ ویلکم، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ ہماری نہ تو کوئی ماہانہ فیس ہے اور نہ ہی ہماری کوئی کسی اور طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا، مجھ غریب سے جہاں تک ہو سکے گا میں ہیلپ کروں گا آپ کی، مجھ سے جتنا بن پڑے گا، مجھ سے جو اضافی ہوگا وہ میں آپ پر خرچ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دامن میں آ جائیے، اللہ کی طرف آ جائیے، اس سے دور مت ہوئیے۔ یہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں حسن دیا، خوبصورتی دی ہے، جس نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، پکڑنے، چھونے، چکھنے، پینے، کھانے، ہضم کرنے کی طاقت بخشی ہے۔ اس رب کو پہچانو، اسی رب کے بندے ہو جاؤ، اسی کے مخلص بن کر رہو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ اس نے جو تم پر حرام ٹھہرا دیا بس اس سے باز رہو، حرام سے دور ہو جاؤ، کنارہ کشی کر لو، اور جو تم پر اس نے حلال کیا ہے اسے شوق سے کھاؤ، اس سے رغبت کے ساتھ کھاؤ، اس میں کسی طرح کے وہم و گمان میں نہ پڑو، وسوسوں میں نہ آؤ، بس شیطان اور وسوسوں، اس کے دلائے ہوئے وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دو، بس اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت تم پر رحم و کرم فرمائے گا، تمہارے یہ کفر و شرک کے جو غلاظتیں تھی سب دھو ڈالے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، آپ صاف، ایک پاک، ایک شدھ ہو کر، ایک صاف ستھرے ہو کر رب عز و جل سے جا ملیں گے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے آپ، چاہے آپ کو جس انداز سے بھی موت آئے، پھر بھی جس انداز سے بھی آپ دنیا سے رخصت ہوں، پھر بھی اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے مرتے ہی فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا استقبال ہوگا، آپ جنت میں آپ کو ابدی نعمتوں کی بشارتیں ملیں گی، ساری دنیا کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جب تک دنیا میں ہیں آپ کے سر پر قرض کا بوجھ ہے وہ اتر جائے گا، آپ مفلس و نادار ہیں، اللہ نے چاہا تو کفایت والا رزق عطا فرمائے گا۔ یہ مت سمجھا کریں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے۔ بعض لوگ
پیر صاحب وہ ڈھونڈتے ہیں جس کے پاس گویا کے جادو کی چھڑی ہو. ہم بیعت ہوئے تو ہمارا کارخانہ چل پڑے، ہمارا کاروبار چل پڑے، ہمارا رزق جو دگنا چگنا ہو جائے، ہمیں ترقیاں ملیں. وہ اس لیے پیر پکڑتے ہیں. حالانکہ پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے صرف شریعت میں رہنمائی کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا. بندہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو مطلب توبہ کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا گواہ بناتا ہے، توبہ کا گواہ بناتا ہے، اور پچھلے سابقہ اپنے تمام جرائم سے سچی توبہ کر کے مخلص بن کر اللہ کا نیک بندہ بننے کی کوشش کرنے میں اپنے پیر و مرشد کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. پیر و مرشد جن کاموں سے روکتا ہے، چونکہ مرید کو علم نہیں ہوتا تو پیر صاحب اپنے جتنا پیر صاحب کو علم ہے اپنے علم کے مطابق اس کو تقوی کی تربیت دیتا ہے. پیر جو ہے وہ پیر و مرشد تربیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے کارخانے چل پڑیں، نہ کہ آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے اس لیے آپ بیعت کریں. تو یہ پھر آپ کی سودے بازی وہی ہے نا، وہی چیز ہے نا. ہم سودے بازیوں سے پتہ نہیں کب باز آئیں گے. آج بھی جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، جس پر کوئی آنچ آتی ہے، جس پر کوئی مقدمہ آ جاتا ہے، جس کے وجود میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، گردوں میں درد شروع ہوتا پتھری بن جاتی ہے، مثانے میں درد ہوتا مثانے میں پتھری بیٹھ جاتی ہے، پتے میں پتھری آ جاتی ہے، تب ہم تسبیح اٹھا لیتے ہیں، تب ہم مصلی بچھا لیتے ہیں، تب ہم نمازیں شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہاں بچھائیں ضرور، لیکن یہ ہماری نیت ہوتی ہے نماز پڑھنا شروع کر دوں تاکہ میرا مرض دور ہو، نماز پڑھنا شروع کر دوں تاکہ میرا قرض دور ہو، نماز پڑھنا شروع کر دوں تاکہ یہ مقدمہ، اس مقدمے میں جیت جاؤں، اس سے نکل آؤں، اس بلا سے جان چھوٹے، اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں. تو اب میں نے مصلی بھی بچھا لیا، تسبیح بھی ہاتھ میں لے لی. واہ جی واہ، یہ کیا بھلا. اچھا پھر جیسے ہی ٹھیک ہوا میں پھر مصلی بھی لپیٹ کر رکھ دیا، تسبیح بھی کہیں ٹانگی تھی وہیں کھڑی رہ گئی، جہاں ٹانگ کر رکھ، جہیں کھڑا کی، جہیں رکھ دی، پھینک دی، ڈال دی صندوقچے میں، کہیں بھی رکھ دی، بس اب اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا. وہ تو تب اٹھانا تھا نا جب درد ہوتا تھا، جب چارپائی پہ، بستر پہ، بیڈ پہ پڑے تھے، تب اللہ یاد آتا تھا. جب کچھ ٹھیک ہو گئے تو اللہ رب العزت کے پاس سے ایسے گزرے گویا کہ اللہ کو کبھی پکارا ہی نہ تھا، کبھی اسے یاد ہی نہیں کیا تھا، کبھی اسے منت ہی نہیں کی تھی. رو رو کر منتیں کرنے والوں، جب روتے ہو نا بیماری کے عالم میں، اے اللہ بس اب باز رہوں گا گناہوں سے، اب ٹھیک ہو جاؤں. جب وہ تمہیں ٹھیک کر دیتا ہے، جب تمہاری بیماری تم سے دور کر دیتا ہے، تو کیا یہ وفا ہے؟ یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ تم اسے بھول جاتے ہو، تم پھر سے نمازیں چھوڑ دیتے ہو، تم پھر سے گناہوں بھرے ماحول میں چلے جاتے ہو، پھر سے جوا کھیلتے ہو، پھر سے قتل و غارت گری میں مبتلا رہتے ہو، پھر سے دوسروں کو دھمکانے ڈرانے کا بزنس شروع کر دیتے ہو، پھر سے دھوکہ دھڑی، پھر سے دوسروں کے ساتھ فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا. کبھی تم نے سوچا ہے جو اپنی جمع پونجی کر کے مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں کوئی چیز لینے آیا، آپ نے اسے لوٹ لیا، دھوکہ دیا، تو کیا وہ آپ کو دعائیں دے گا یا رو رو کر بد دعائیں دے گا؟ ارے اسی لیے تو جو بیوپاری ہیں، جو تاجر، جھوٹے، مکار، فریبی، فراڈ کرنے والے ہیں، ان کی کبھی پوری نہیں ہوتی، مقدموں میں گھرے رہتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، اور پوچھتے رہتے ہیں حضرت جی برکت کا کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ بتاؤ. خدا کی قسم تم سچ شروع کر دو، جھوٹ سے باز آ جاؤ، دھوکے فراڈ سے باز آ جاؤ، جو بھی تھوڑا کماؤ گے قسم سے اتنی برکت ہوگی کہ تم حیران رہ جاؤ گے. جی ہاں، آج تم کہتے ہو نا ادھر سے آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری دولت میرے پاس رکتی ہی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں. کیسے رکے جب آپ بس اب سمجھ جاؤ یار، اشارہ ہی سمجھ جاؤ. تو اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ڈرو اس کے ناراضگی سے، ڈرو. اللہ کے بندو، اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت اور زمین کو فرش بنایا، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اور پھر اس سے نکالے تمہارے لیے کیا؟ کچھ پھل پیدا کیے، تو تم جان